کلپ نمبر 289۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل، تم فرماؤ۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبریں دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس کے دعوے کے خلاف دلیل و حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ عز و جل کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کو سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو۔ نیز نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا اور نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے موقع محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرنے والوں کا رد۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ مذکورہ بالا کلام کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے سنیں اور غور کریں کہ کیا واقعی آیت میں یہی بیان کیا گیا۔ فرمایا، اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہٰذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ اس آیت سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعرض کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ بالکل باطل ہے۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا، میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تو خود فرماتے ہیں، مجھے ما کان و ما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے
سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا مومن و کافر اور عالم و جاہل برابر ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ ترجمہ: اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں۔ قیامت کے دن شفاعت۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ عز و جل کی اجازت سے حمایتی و سفارشی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام وغیرہ۔ یہ سب اللہ عز و جل کے اذن اور اس کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شفاعت تو واضح ہے۔ تبرکاً دیگر حضرات کی شفاعت سے متعلق 4 احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ۔ نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول